السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے جو رمضان کے بعد چند افضل ترین مہینوں میں سے ایک ہے، اور جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزے کا اتنا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تکمیل تو صرف اور صرف رمضان کے روزے کی آپ فرماتے تھے، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، لیکن شعبان کے بارے میں فرمایا کہ وما رأیت اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ اسی طرح حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ذالک شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال جب اللہ کے حضور میں پیش ہوں تو اس وقت میں روزے سے ہوں، اور خاص طور سے جن لوگوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، قضا ہو گئے ہیں، خصوصاً خواتین کے روزے، ان کی ذمہ داری ہے کہ یاد کر کے کم سے کم اس مہینے میں اپنے روزوں کی قضا کر لیں اور اپنے روزوں کو مکمل کر لیں۔ اسی طرح اس مہینے کو شہر القراء کہا گیا، حافظوں اور قاریوں کا مہینہ، کہ جس میں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے اور تلاوت کرنے اور ان کو یاد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان کے لیے تیاریوں میں تیزی آ جاتی، اور اسی طرح سے اسی مہینے کے اندر 15ویں شعبان بھی ہے کہ جس رات میں خاص طور سے شب بیداری اور عبادت کی فضیلت آئی ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے میں کروں گا۔ اور ان سب سے بڑھ کر وہ عبادت جو ہر دن اور ہر رات اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ دعا کی عبادت ہے۔ دعا سے بڑھ کر اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی چیز محبوب نہیں، اور کوئی چیز عزت اور تکریم کے لائق نہیں۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، چاہے وہ نماز کے اندر دعا کی جائے، سجدے میں کی جائے، چونکہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب رہتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثروا الدعاء، کثرت سے دعائیں کرو۔ یا وہ دعا عام حالات میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اور ہاتھ پھیلانا رسمی طور پر نہ ہو، بلکہ اس طرح جیسے ایک بھکاری کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اور اگر انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، اور وہ کبھی دیتا ہے بادل ناخواستہ، کبھی نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ آخر کس شخص سے اس کو امید ہے اور کس در پر یہ جا کر مانگے گا۔ یہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے،
اسے برکتوں کی ضرورت ہے، رحمتوں کی ضرورت ہے، بے شمار اس کی حاجتیں ہیں، لیکن میرے سامنے یہ ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ کسی عربی شاعر نے کہا کہ لا تسألن بنی آدم حاجتاً وسل الذی ابوابہ لا تحجب، بنی آدم سے سوال مت کرو، اپنی ضرورتیں مت مانگو، اس سے مانگو کہ جس کے دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، اگر اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اور آدم کے بیٹوں کا حال یہ ہے کہ ان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو نہ صرف یہ کہ پسند فرمایا، اس کی ترغیب دی، اور اسے ایک مومن کا طاقتور ہتھیار قرار دیا، اور اللہ سے قرب کا ذریعہ بنایا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے ارشاد فرمایا، اس کا اعلان ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور آگے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ تکبر کی وجہ سے مجھ سے مانگنے سے اور میری عبادت سے کتراتے ہیں، وہ دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں۔ یہاں عبادت کے معنی دعا کے بھی ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہی کا نام ہے، تو آپ نے سورہ غافر کی، سورہ مومن کی یہ آیت تلاوت فرمائی اور استدلال کیا، آپ نے دلیل دی کہ یہاں عبادت کے معنی دعا کے ہیں۔ اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے، اور مطلوب ہے کہ ایک مسلمان یہ شعور اپنے اندر پیدا کرے، یہ فکر اپنے اندر پیدا کرے، اپنے اندر یہ یقین پیدا کرے کہ میرے سارے مسائل کا حل اپنی تمام تدبیروں اور کوششوں اور اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ مل جائے جب تک کہ اللہ کی جانب سے فیصلے نہ ہوں۔ اس لیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے، جو مقدر میں وہ ہوگا وہ ہو جائے گا، یا مانگنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو ایمان کی روح کے خلاف ہیں۔ مانگنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور مانگنے کا حکم اس کے ساتھ ساتھ دیا گیا ہے کہ انسان اسباب بھی اختیار کرے، محنت بھی کرے، جس کام کا حکم دیا گیا ہے اور جس کام کی وہ امید رکھتا ہے، جس کی تمنا رکھتا ہے، جس کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے لیے ہاتھ پیر بھی مارے، کوشش بھی کرتا رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ میرے دست و بازو کی وجہ سے اور میری محنت اور میری کوشش کی وجہ سے مجھے کامیابی مل جائے گی، تو یہ اس کی بھول ہے۔ انسان 1000 بار ٹھوکر کھاتا ہے، 1000 بار ناکامیوں سے دوچار ہوتا ہے، اس کے بنے بنائے منصوبے اور اس کی پلاننگز ناکام ہو جاتی ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے کہ رجوع کیا جائے اللہ سے مانگا جائے، اور یقین کے ساتھ مانگا جائے، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ظالموں کے ہاتھ پکڑ سکتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ وہ شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ماضی میں ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حالات کو بدلنے پر اور میری مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر ہے۔ وہ قادر مطلق کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی قدرت پہ یقین کے ساتھ مانگا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگو، اپنے وسائل اور اپنے ریسورسز پر دھیان دے کر اور ان کے اندازے سے کیلکولیٹ کر کے مت مانگو کہ انہی حدود میں ہمیں مل سکتا ہے اور اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، بلکہ اللہ کی قدرت کو دیکھو۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حکومت اس کی، بادشاہت اس کی، اور بڑے بڑے ظالموں اور جابروں کی پیشانیوں کے بال اس کے ہاتھ میں، جب وہ چاہے اور جس وقت چاہے پکڑ کر سکتا ہے۔ ان اللہ یمہل ولا یہمل، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، بھولتا نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہوتا۔
بعض لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ وہی ہیں۔ حدیث میں آیا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، نارمل حالات میں، آسانی کی صورت میں اور خوشحالی کے موقع پر تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ سے اپنا تعارف رکھو، اللہ سے اپنی پہچان رکھو، اپنے بندے ہونے کا اعتراف اس کے سامنے کرتے رہو، شکر ادا کرتے رہو، وہ مصیبت میں اور مشکل گھڑی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ سب سے افضل اور سب سے بہتر یہی ہے، شکر اور صبر کے ساتھ ہر موقع سے اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے اللہ کو یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ۔ انسان ایسا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہو کر ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے اور آواز دیتا ہے۔ جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں تو اس طرح رخ پھیر کر گزر جاتا ہے جیسے کہ اس نے مصیبت میں ہمیں آواز ہی نہیں دی تھی۔ اور کہیں فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو کشتیوں میں پھنس جاتے ہیں اور سمندر کی موجوں اور اس کے گرداب میں پھنس کر اور اب سامنے اپنی موت دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پورے اخلاص کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ تڑپ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے کہ وہی ہمیں اس سے نجات دلا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو خشکی تک پہنچا دیتا ہے، ساحل مراد تک پہنچا دیتا ہے، پھر سے اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تمہارا ظلم ہے، یہ جو تمہاری لاپرواہی ہے، یہ جو تمہاری غفلت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ سے تمہارا مذاق ہے، یہ ظلم تمہارے خلاف ہی جانے والا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھا جائے۔ اور افسوس ان تیسری قسم کے لوگوں پر جو نہ آسانی کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب مصیبت آ گئی تھی، ہماری پکڑ آنے والی تھی، تو کیوں نہیں انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور اللہ سے مانگا؟ نہیں مانگا انہوں نے، اس لیے کہ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے سجا سنوار کر پیش کر دیا، بھلا دیا انہوں نے اللہ کو۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اور جب انہوں نے وہ سب کچھ بھلا دیا جن کی انہیں یاد دلائی گئی تھی، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ جیسے ان کو ہم نے آزمایا تنگی کے ذریعے سے، ویسے ہی آزمایا ان کو فراخی کے ذریعے، چھوٹ دے دی، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، نعمتوں کے دہانے کھول دیے، بارش ہونے لگی۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اب جو کچھ مل گیا جب اس پر خوش ہو گئے، اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، اچانک ہم نے ان کی پکڑ کی، وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، تو ظالموں کی جڑیں کاٹ دی گئیں۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے، اس کے ہاتھ میں ہے وہ فیصلہ جب چاہے اور جس وقت چاہے عطا کرے۔ لیکن جب ہم مانگ رہے ہوں اللہ سے، تو ہم اللہ کے اختیار میں نہ دے دیں کہ اللہ آپ چاہیں تو قبول کر لیں اور چاہیں تو قبول نہ کریں، جو چاہیں دے دیں اور جو چاہیں نہ دیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے اللہ سے مانگنے کا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو، اور اگر تم اللہ سے مانگتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، غفلت کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر اس دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، اللہ سے مانگنا ہو تو بڑی اونچی اونچی دعائیں کرو، بڑی بڑی دعائیں کرو۔ آخرت کے بارے میں مانگ رہے ہو تو اس سے جنت الفردوس مانگو، فإنه اوسط الجنہ واعلی الجنہ وفوقها عرش الرحمن، اللہ رب العزت سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جو جنت کے بیچ و بیچ ہے، جنت کا سب سے بالائی حصہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔
اللہ تعالیٰ سے جب سوال کرو تو بلندیوں کے ساتھ اور قبولیت کی یقین کے ساتھ اور جامع دعائیں کرو۔ حج کے موقع سے جو لوگ دعائیں کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، وہاں فرمایا گیا سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دیجئے، جو کچھ دینا ہے عطا کرنا ہے دنیا ہی میں دے دیجئے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور بعض وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرمائیے، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے اعمال کا بدلہ اور اس کا حصہ اجر کی شکل میں، ثواب کی شکل میں، جنت کی شکل میں اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے گا۔ جامع دعائیں مانگی جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ربنا آتنا فی الدنیا کا اہتمام فرمایا کرتے، اور دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نقل کی گئی، اللہم اصلح لی دینی اللہم اصلح لی دینی، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جس کے ذریعے سے میری آخرت میں فلاح ہے، واصلح لی آخرت التی فیہا معاشی، میرے دین کی اصلاح فرما التی الیہا معادی، کہ جس میں میرا معاد ہے، میری آخرت ہے، اور میری دنیا کی اصلاح فرما جس سے میرا معاش جڑا ہوا ہے، میری زندگی کے وسائل جڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور زندگی کو ہر خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً مِّن كُلِّ شَرٍ، اور ہر طرح کی مصیبت سے اور شر سے نجات کا موت کو ذریعہ بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین کی کہ اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اس طرح مانگا جائے کہ یقین بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جامع دعائیں بھی مانگی جائیں، اور بہتر سے بہتر چیز اللہ سے مانگی جائے، اور یہ نہ سوچا جائے کہ تقدیر میں اگر لکھا ہوگا تو یہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر تقدیر میں اس دعا کے ذریعے سے ہی وہ چیز لکھی ہوئی ہوگی تو دعا پر وہ چیز منحصر ہوگی۔ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاء، جو تقدیر ایسی ہے جو مبرم نہیں ہے، جس تقدیر کا قطعی فیصلہ نہیں کر دیا گیا ہے کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ اس تقدیر کو معلق رکھا گیا ہے کہ کیا دعا کرتے ہیں آپ، اللہ سے کیا مانگتے ہیں، کیسے اعمال کرتے ہیں، اس بنیاد پر اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کی تقدیر کا یہ بھی حصہ ہے کہ اپنی دعا کو اپنے مقصود تک، اپنے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار دعاؤں کے ذریعے سے امت کو اتنا بیش قیمت سرمایہ دیا اور اس بات کا یقین دلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قریب ہے، گریہ وزاری کے ساتھ مانگو اور تڑپ کر مانگو اور چپکے اللہ رب العزت سے مانگو، تضرعا و خفیہ، کہیں فرمایا گیا کہ گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز میں اللہ سے لو لگا کر دعا مانگی جائے، کہیں فرمایا گیا خوفا و طمعا، دل کی یہ کیفیت ہو کہ ڈر بھی ہو کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میری دعا رد تو نہیں کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین بھی ہو اور امید بھی ہو کہ اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا اور میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک اعرابی نے آ کر، ایک بدو نے، دیہاتی نے سوال کیا، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے چپکے باتیں کریں، سرگوشی کریں، یا وہ دور ہے کہ ہم اس کو آواز دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، آپ خاموش رہے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں،
میں مانگنے والے کی دعائیں سنتا ہوں اور میں اسے قبول کرتا ہوں۔ عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ دوسری جگہوں پر قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ فرمایا گیا یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، جواب میں یہ فرمایا گیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، لیکن یہاں قل بھی نہیں فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطے کے فرمایا میں قریب ہوں، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ اللہ تعالیٰ کو کسی میڈیٹر کی، کسی واسطے کی اور ذریعے کی ضرورت نہیں۔ آپ نمازوں کو لے لیجئے، جس حال میں بھی ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، وقت ہوا، حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری مسجد کو میرے لیے، پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاک بنا دیا گیا۔ جہاں چاہیں نماز ادا کر لیں، امام موجود ہو تو جماعت کر لیں، نہ موجود ہو تو تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت براہ راست سننے والا، دینے والا اور نوازنے والا ہے۔ عیسائیوں کی طرح نہیں ہے کہ وہاں دعاؤں کی ایجنسی لے لی جاتی تھی، مغفرت کی ایجنسی لے لی جاتی تھی، سکوک الغفران بانٹے جاتے تھے، معافی نامے بانٹے جاتے تھے کہ اگر تم نے یہ گناہ کیا تو تم کو میں یہ چیک دے رہا ہوں اور تمہارے لیے یہ معافی نامہ لکھ کر دے رہا ہوں کہ اگر تم اتنی رقم ادا کر دو تو میں تمہارے لیے یہ دعا کر دوں۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ رب العزت سے پورے یقین کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ مانگا جائے، اور مانگنے میں اس بات کا پورا اہتمام ہونا چاہیے کہ اپنی ذاتی ضرورتوں میں دنیا کی ضرورت ہو یا آخرت کی ضرورت ہو، وہ ضرورت ہمارے رزق سے متعلق ہو یا ہماری صحت سے متعلق ہو، ہمارے مرحومین کی مغفرت سے متعلق، امت کی اجتماعی حالت سے متعلق ہو، اپنے دوستوں سے متعلق ہو، دعا عن ظہر الغیب، غائبانے میں جو دعا کی جاتی ہے، اور غائبانے میں وہ تمام دعائیں ہوتی ہیں جس میں ہم اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور پوری امت کو اس میں شامل کر لیں۔ ان دعاؤں کی قبولیت کا اللہ کی جانب سے وعدہ کیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کی یقین دہانی کرائی گئی۔ ہم اس یقین کے ساتھ خود اپنے لیے بھی دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، خصوصاً ایسے ماحول میں جب فلسطین کی سرزمین خون سے رنگین ہے اور ہمارے ملک میں بھی آپ جگہ جگہ دیکھیں انتشار کا ماحول ہے، ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مسجدوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، طرح طرح کے مقدموں میں پھنسایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جو ملکیتیں ہیں ان پر ناجائز نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے موقع سے ضرورت ہے کہ ہوش سے کام لیا جائے، مناسب تدبیریں کی جائیں، تیاریاں کی جائیں اور بے جا جوش سے اور غفلت سے اپنے آپ کو نکالا جائے۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر شعبان کے ان مبارک ایام میں جن میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور اسی مہینے میں ہم رمضان المبارک کا استقبال بھی کر رہے ہیں اور رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، تو اچھی طرح سے ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں کہ ہمیں کیا کیا اللہ سے مانگنا ہے، اپنی تمام ضرورتیں، اور خصوصاً اس دنیا میں جو ظلم کو بڑھاوا مل رہا ہے اس ظلم کے اور ظالموں کے خاتمے اور ان کے کیفر کردار تک پہنچنے کی دعا، اور اللہ کے سامنے پوری حاجت کے ساتھ اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اللہ ہم محتاج ہیں، ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے آپ سے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے اور بہت ہی خوبیوں والا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پورے یقین کے ساتھ خصوصاً رات کے اوقات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگا جائے۔ سہام اللیل لا تخطئ ولکن لها امد وللامد انقضاء، رات کی جو دعاؤں کے تیر ہوتے ہیں، ایک یتیم کے آنسو ہوتے ہیں، ایک مظلوم کی آہ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ رات اندھیرے وہ اپنا سفر آسمان کی بلندیوں میں طے کرتی رہتی ہے اور اللہ کی جانب سے فیصلے بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے پورے یقین اور اطمینان کی کیفیت کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں
دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، تمام جو آداب ہیں دعاؤں کے، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، ہو سکے تو مسجد میں تلاوت قرآن کے بعد، نماز کے بعد دعا کی جائے تو اور زیادہ قبولیتوں کا امکان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان خود بھی اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہمارے مال میں کوئی حرام مال تو شامل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ ہم کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں کہ آج اگر ہم ظلم کے شکار ہیں تو خود ہم اپنے حدود میں اور اپنے اختیارات میں، اور ہمیں جن لوگوں پر کنٹرول حاصل ہے کہیں ہم ان پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ظلم کے ساتھ اور مال حرام کے ساتھ پھر ہمارے دعاؤں کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے لو لگائیں، چپ کے اللہ سے مانگیں۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے، اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام پر اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اس وقت جب کہ چپ کے انہوں نے اللہ سے لو لگایا اور اللہ سے مانگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے اور پورے اہتمام کے ساتھ اپنے حضور میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔